الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها صدق الله العظيم سوال ملک کا ہر اونچا خورشید جہاں کہلایا ہے، سوادی ملک کا ہر اونچا خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رنگ یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر بابا کہلایا ہے۔ صدر دی وقار محترم حکم صاحبان اور میرے مشفق مربی اساتذہ اکرام اور دارالعلوم کی شگفتہ پھولوں، آج میرے تقریر کا عنوان ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ۔ آج میں اس عنوان پر تقریر کرنے کھڑا ہوں، وہ نہ صرف ہماری تاریخ ہے بلکہ ہماری وجود کی دھڑکن بھی ہے۔ جب اس عنوان کو زبان کی نوک پر لایا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے 1000 سالہ تاریخ ایک لمحے میں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنے ماضی کے کارنامے، اپنے کردار کے چراغ، اپنی قربانیوں کی خوشبو اور اپنی تہذیب کی روشنی لیے ہندوستان کی تاریخ کوئی بے رنگ صفحات کی بوسیدہ کتاب نہیں، تہذیبوں کا ایسا زندہ قافلہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ رنگ بھرا، سب سے زیادہ روشنی ڈالی، سب سے زیادہ تعمیر کے پودے لگائے۔ وہ یہاں صرف حکمراں بن کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ یہاں معمار بن کر آئے تھے، وہ دلوں کے طبیب، کردار کے استاد، انصاف کے امین اور علم کے سپاہی بن کر آئے تھے۔ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں تلوار سے زیادہ قلم کی حرارت تھی، وہ انسان جس کی حکومت میں انسانیت کا چراغ جلتا تھا۔ حضرات، مسلمان جب اس سرزمین پر آئے تو انہوں نے اسے صرف زمین کے نقشے میں نہیں بدلا بلکہ روح کے افق میں بھی ایک نئی صبح شروع کی۔ یا بازار تھے مگر تجارت میں راست بازی کی تھی، یا بستیاں تھی مگر کردار کی خوشبو نیاب تھی، یا عدالتیں تھی مگر انصاف کا تراز ہوتا تھا، یا زبانیں تھی مگر تہذیب کا لہجہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے آتے ہی ان خامیوں کو اپنے اخلاق، اپنی شرافت، اپنی دانائی اور اپنی فراست سے ایسا سنوارا کہ ہندوستان کا چہرہ بدل گیا۔ اس کی زمین میں ایک نئی سانس ابھری، اس کے آسمان میں ایک نوری لکیر نمودار ہوئی۔ انہوں نے اس ملک کو علم دیا، ایسا علم جو دلوں کو مطمئن کرتا تھا اور عقلوں کو جلا دیتا تھا۔ ان کے مدارس سے وہ روشنی نکلی جس نے حساب، ہندسہ، طب، نجوم، جغرافیہ، فلسفہ اور حکمت کے 10 دروازوں کو کھول دیا۔ 10 دروازوں کو کھول دیا۔ انہوں نے اس ملک کو زبان دی، ایسی زبان جو نہ صرف الفاظ کی ترتیب ہے بلکہ احساسات کی ترجمانی ہے، تہذیب کی شیرینی اور دلوں کے درمیان پل ہے جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو فن تعمیر دیا، ایسا فن جو پتھر کو بھی دل کی دھڑکن بنا دیتا ہے، جو محل کو محض کی عمارت نہیں رہنے دیتا بلکہ تاریخ کا جیتا جاگتا استعارہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے اس ملک کو حکومت دی، ایسی حکومت جس کے دامن میں امن، انصاف، تحفظ اور عزت کا سایہ تھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے بھلی نہ جانے باپ ہزارہ جانے۔ معزز سامعین، مسلمان جہاں گئے وہاں مسجدیں تعمیر ہوئی مگر مسجد کے ساتھ دل بھی آباد ہوئے، وہاں مدارس قائم ہوئے مگر مدرسے کے ساتھ کردار بھی مضبوط ہوا، وہاں بازار آباد ہوئے مگر بازار میں سچائی کی خوشبو دوڑ گئی۔ انہوں نے اس ملک کو طاقت نہیں وقار دیا، انہوں نے اس ملک کو اقتدار نہیں احساس دیا، انہوں نے اس ملک کو دولت نہیں دیانت دی۔ اس سرزمین کی میرے اگر آج بھی خطر میں سیراب کر رہی ہے تو ان کے بہاؤ میں مسلمانوں کی محنت کا پانی شامل ہے۔ اس ملک کی عمارتیں اگر آج بھی دنیا کی فضا میں حیرت جگاتی ہیں تو ان کی فضا میں مسلمان معمار کا پسینہ شامل ہے۔ اس زبان میں اگر آج بھی محبت، نرمی، شائستگی ہے تو امین، غالب، ذوق، ولی، انشاء اور مسلمان اہل دل کی عدالت ہے۔ اس عدالت میں اگر کبھی انصاف نے اپنا چہرہ دکھایا تو مسلمان قاضی کے قلم کی میراث تھی۔ حضرات، تاریخ اگر کبھی صادق ہو سکتی ہے تو اعتراف کرتی ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا سب سے روشن وقت مسلمانوں نے لکھا، اور یہ وقت محض حکمرانی کی بنیاد پر نہیں لکھا گیا بلکہ اخلاق، عدل، علم، کردار، محنت اور انسانیت کی حفظ سے لکھا گیا تھا۔ اور آج ہم تعمیر، ترقی اور اصلاح کا ذکر کریں تو ہمیں اپنے ہی قوم کے قدموں کے نشان پھر دکھائی دیتے ہیں، وہ نشان جو ہمیں بتاتے ہیں اس ملک نے ہمیں جتنا بکا ہم نے اس ملک کو اس سے بڑھ کر سنوارا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر اپنے ماضی کے چراغ کو ہاتھ میں لے، اپنی کردار کی جلتی ہوئی شمع کو ہوا کے مقابل رکھیں، اپنی سچائی، اپنی محنت، اپنی انسانیت کو نئے زمانے کے قالب میں ڈھال کر دنیا کے سامنے اسی شان سے کھڑے ہو جس شان سے کبھی کھڑے تھے۔ یہ ملک ہمارا محتاج نہیں، مگر اس ملک کی مٹی میں ہماری تاریخ کی خوشبو آج بھی ہے، اور جب تک مسلمان اپنی روشنی کو دوبارہ نہ جگا لے اس مٹی کا ایک حصہ ادھورا رہے گا۔ بس آئیے ہم اس روایت کو لازم نہ کریں، اپنی شناخت، اپنی تحریک، اپنی عظمت اور اپنی خدمت کے سفر کو پھر سے شروع کریں، کیونکہ اگر قومیں اپنے ماضی سے روشنی نہ لیں تو ان کا مستقبل اندھیرا میں رہ جاتا ہے، اور اگر مسلمان اپنی تاریخ نہ جگائے تو دنیا کی صبح ان کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم میں گونجی ہے سو بار ادا آزادی کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔